معمول بن گیا کہ وہ نماز میں سورہ لہب پڑھنا شروع کر دی ہر نماز میں۔ گورنر مدینہ کے قابل حضور تشریف لائے اور گورنر سے کہا کہ اسے روکو، یہ ہر نماز میں سورہ لہب پڑھتا ہے اور جس میں اللہ نے ابو لہب کی مذمت کی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا اسے منع کرو، جب یہ پڑھتا ہے مسلسل تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو ایسے بدترین دشمن اور کافر کا بھی خیال رکھے، درود و سلام پڑھنے والی امتی تیرا خیال نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خیال کرنے کا انداز کس درجہ ہے کہ ابو جہل جیسا بدترین کافر کو تاریخ میں مثال ملتی ہے جس نے نبی پاک کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ بچوں کے ہاتھوں میں وہ پتھر دیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو۔ استغفر اللہ، کیسا بدترین کافر ہے۔ ابو الحکم کے نام سے زمانہ جانتا تھا، حکمت کا باپ اسے کہتا تھا، مکے کا چودھری تھا، لوگ اپنے فیصلے اس کے پاس لے کر آتے تھے اور وہ جو فیصلہ کر دیتا تھا لوگ تسلیم کرتے تھے۔ اور ابو الحکم کہتے تھے کہ بھئی اینوں فیصلے کرن دی جاج بڑی یہ بڑا چنگا چودھری ہے، اللہ نے بڑی مت دیتی، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں مانا تو آج تک ابو جہل کہلاتا ہے۔ ابو الحکم ہونے کے باوجود ابو جہل کہلاتا ہے۔ کیسا بدترین کافر ہے، کیسا بدترین کافر ہے۔ ایک دن اس نے اپنے جتنے بھی اس کے ہم ذہن تھے کافر، ان سے کہنے لگا ایسا کرتے ہیں ایک پروگرام بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پروگرام کیا بنایا کہ ہم سب دربار سجا کے بیٹھ جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی وہ تشریف لے آئے، جڑا انہاں ڈیرا بنایا سی اس کا نام رکھا سی دار الندوہ۔ جنہیں ندوی نے وہی پیدائش وہی پیداوار ہے، انہوں تو بچنا جہاں نام نہ ندوی آئے وہ تو بچنا، یہ دار الندوہ کی پیدائش ہے۔ اندروں بغضی نے پکے دار الندوہ، اس نے نشستیں سجا کے خود بیٹھ گیا مرکزی نشست پر اور دائیں بائیں اپنے ہم ذہن احباب کو بٹھا لیا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، وہ تشریف لائیں گے، وہ جب آ جائیں اندر تو ان کے استقبال اور احترام کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ جب ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو انہیں ندامت محسوس ہوگی اور ہم اس سے لطف اٹھائیں گے۔ اب یہ پروگرام بنا لیا۔ اب کافروں نے دی دعوت۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں جب دعوت پہنچی، حضور نے دعوت کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ بدترین ظالم دشمن ہے اور حضور نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ غیب دان نبی جانتے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، حضور نے دعوت کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کافروں کی دعوت قبول کر لے، ایمان والوں تمہاری دعوت پر نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو کافروں کی دعوت قبول کر لیں اور جو درود و سلام پڑھ پڑھ کر مدینہ شریف کی طرف رخ کریں اور کہیں حضور تشریف لے آئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے؟ حضور نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اب پہلے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور آپ جانے کا ارادہ ترک فرما دیں، نہ جائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ اب صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ دار الندوہ میں پہنچے، بھئی ہے توجہ میری طرف توجہ، دار الندوہ میں پہنچے، ابو جہل کے ڈیرے پر پہنچے۔ اب پہلے طے شدہ تھا کہ کوئی کھڑا ہو کر استقبال نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی حضور نے قدم اندر رکھا، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا۔ پھر اس کو دیکھ کر سارے کھڑے ہو گئے کہ سردار کھڑا ہو گیا، وہ ساڑی کی راضی کی ہونا گلگی۔ ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہوا، حضور نے پیغام دیا، اپنا حکم سنایا اور تشریف لے گئے۔ اب سارے جتنے بھی ہم ذہن تھے وہ کہنے لگے سردار چنگا بندہ بھی تو سانو تے اج رکھا تا تو سانو کہندا رہا کہ اٹھنا کسی نے نہیں تے آپ سب تو پہلے۔ وہ کہنے لگا میں کدو اٹھنا، مینوں کسی نے کنوں پھڑ کے اٹھایا اور میرا حبیب آ رہا ہے، اٹھ کے استقبال کر۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ابو جہل جنہیں کسی جگہ تے بھی موقع ضائع نہیں کیتا کہ نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ لیکن سنیے گا، ابو جہل کا بیٹا ہے، نام اکرمہ ہے، اور وہ نبی پاک کا غلام ہوا، کلمہ پڑھا، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے تو باپ کو کافر کر کے مارے اور بیٹے کو مومن۔ تو اگر ہدایت کا نور آپ کو اور مجھے نصیب ہے تو بھائی کسی پر بھی ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ او کیوں نہیں آیا، او کیوں نہیں شامل ہویا، یہ تے رب دی عطا وا جنوں چاہے شرف عطا کر۔ اب
अब सुनिएगा, हजरत इक्रमा अबू जहल का ये बेटा है, हजरत इक्रमा है साहबी रसूल। अब हुआ क्या, एक दिन नशिश लगी हुई है, सहाबाए किराम बैठे हैं, नबी पाक जलवा फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाम फरमा रहे हैं। उधर जनाब इक्रमा को आते हुए देखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया, ऐ मेरे यारों, मेरे सहाबा, इक्रमा आ रहे हैं, इनके सामने अबू जहल के कुफर की बात ना करना, कहीं बाप का कुफर सुनकर इन्हें शर्मिंदगी ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा बदतरीन काफिर और जालिम और दुश्मन। और नबी क्या तालीम फरमा रहे हैं कि बेटा आ रहा है, बेटे के सामने बाप के कुफर का जिक्र ना करना कि कहीं बेटे को तकलीफ ना हो। जो बेटे का ख्याल रखे, चाहे बाप कितना ही बदतरीन काफिर क्यों नहीं। कौन नहीं जानता था कि अबू जहल कौन है, क्या है, लेकिन फिर भी नबी पाक का ये हुस्न अखलाक है। फरमाया उसका बेटा आ रहा है, उसके बेटे के सामने उसके कुफर की बात ना करना, उसे शर्मिंदगी ना हो, उसे पशेमानी ना हो, उसे दुख ना हो। तो जो नबी काफिरों के हवाला से भी इतना दर्द रखते हों, कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, वो अपने दिल में आपका कितना दर्द रखते हैं, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला महफिल पाक का सिलसिला जब बढ़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नबी अपने उम्मती का कितना दर्द रखते हैं अपने दिल में। मैं इसका जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात और मैं महफिल पाक का सिलसिला जारी रहेगा तो बताऊंगा कि नबी पाक के दिल में अपनी उम्मती का कितना दर्द है। जब एक काफिर का इतना है तो उम्मती का कितना दर्द होगा, इसका जिक्र एक खास वक्त पर करूंगा, लेकिन जो मजमून लेकर आ रहा हूं मैं उसको मुकम्मल करता चलूँ। अर्ज करता हूँ कि जो बदतरीन काफिर का इतना ख्याल रखे कि उसके बेटे को उसके जिक्र की वजह से तकलीफ ना हो, तो जिस जात ने नबी पर इतना एहसान किया, इतनी मेहरबानी की, इतनी मोहब्बत की कि उस नबी की खातिर सरदारी को वो छोड़ दिया, मक्के को भी छोड़ दिया, शबे अबी तालिब में 3 साल तक नबी के साथ रहे, और नबी की जगह अपने बेटों को लटा देते हैं कि अगर काफिर कत्ल करने के इरादा से आए तो बेटे मेरे को कत्ल कर जाए, मोहम्मद को तकलीफ कोई ना पहुंचाए। तो जब अबू जहल के बारे में नबी इतना सोचते हैं तो यकीन जानिए जिन्होंने इतना कुफर किया और नबी को तकलीफें पहुंचाई, नबी उनके बारे में इतना सोचते हैं, और जिसकी सारी जिंदगी नबी की मोहब्बत में वक्फ हो गई, उस अबू तालिब के बारे में कितना सोचते होंगे, कितना सोचते होंगे, कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे जनाबी अबू तालिब के लिए। और जनाबी अबू तालिब हुजूर के तमाम चचाओं में वो चचा हैं कि जिनकी आगोश को अल्लाह ने अपनी आगोश कहा, अपनी आगोश कहा। और किस वक्त कहा कि सरकार के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, 6 साल उम्र मुबारक हुई, आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अब अजीज़ान मन, अल्लाह का हबीब हो और दुखी हो, मुहिब को बर्दाश्त नहीं होता कि महबूब दुखी हो। इधर महबूब के लबों से फरमाइश निकलती है, मुहिब की जान पर बन जाती है कि इसकी फरमाइश पूरी कर ले। और कैसा ये हबीब है कि जो पैदा होगा तो दुर्रे यतीम, 6 साल उम्र हुई तो वालिदा दुनिया से चली गई। तो हज़रत गिरामी का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुर्रे यतीम होना ये भी उम्मत के लिए था कि कल कोई यतीम उठ कर ये ना कहे कि मैं यतीम पैदा हुआ, मेरे लिए नबी की ज़िंदगी कैसी उसवाए हुस्ना का दर्जा रखती है। हाय हाय, कोई यतीम ये ना कहे कि मैं यतीम पैदा हुआ हूँ। मेरे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत कहाँ मेरी रहनुमाई करती है। तो अल्लाह ने अपने नबी को पैदा ही दुर्रे यतीम किया। 6 साल की उम्र मुबारक में वो मजबूत तरीन और मोहब्बतों से भरपूर साया माँ का वो भी सर से उठ गया। फिर दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी कफालत की, और जब आप भी बीमार हो गए तो आपने बेटों को बुलाया, जिनमें जनाबी अमीर हमजा, जनाबी अब्बास, जनाबी अब्दुल मुनाफ यानी हजरत इमरान यानी अबू तालिब, आप जनाबी अब्दुल मुत्तलिब ने तीनों बेटों से कहा कि बेटो मेरी ज़िंदगी का पता नहीं, खबर नहीं कब ख़त्म हो जाए, कौन है जो मेरे बाद मोहम्मद की खिदमत का जिम्मा उठाए। अब तीनों चचा कहते हैं बाबा हम शर्फ समझेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना, लेकिन ये फैसला आप इन पर छोड़ दें कि ये किसको चाहते हैं। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में नबी बैठे थे, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से
آپ نے جناب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی محبت اور خدمت کے لیے کسے پسند کرنا چاہیں گے؟ حضور آغوش عبد المطلب سے اٹھے اور جناب ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے اور جناب ابو طالب کو منتخب فرمایا، اور اللہ کریم نے جناب ابو طالب کی آغوش کو ہی اپنی آغوش قرار دیا۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اس درجہ ہیں کافروں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ، تو آج ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل پاک سجا کر بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم بالیقین نبی پاک کی محبت کا صلہ دنیا میں بھی پائیں گے، قبر میں بھی پائیں گے، اور حشر میں بھی پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی پاک کی اس محبت کا صلہ اور اجر ہم دونوں جہاں میں پائیں گے، کیونکہ نبی پاک کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ نے اس کا مول انمول رکھا ہے، اور کیا کیا اللہ نے اس کے ساتھ اپنے بارے محبوب کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب چلیے اسی کے ساتھ متصل کر دیتا ہوں، پھر دیکھیں گے بلا تاخیر اپنی شخصیات کے ساتھ بڑھتے ہوئے وقت مقررہ پر حاضری مکمل ہوگی۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر طبیعت اجازت دے تو ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ یہ ہمارے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے اگر کسی کے پاس نہیں، اس سے پوچھئے کہ تو کتنا محروم ہے، اس کی کمی تجھے کتنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دونوں آنکھیں نعمت ہے، پوچھئے اس سے جسے نظر نہیں آتا۔ یہ کان نعمت ہے، پوچھئے اس سے جو بہرا ہے۔ زبان نعمت ہے، پوچھئے اس سے جو گونگا ہے۔ پاؤں نعمت ہے، پوچھئے اس سے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں۔ بھئی یہ تمام نعمتیں ہمارے حاصل ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کم ہو وجود میں تو وجود کا سلسلہ نہیں چلتا۔ تو بھائی اگر یہ چھوٹا سا وجود ان چیزوں کے وسیلے کے بغیر نہیں چلتا تو کائنات کسی کے وسیلے کے بغیر چل رہی ہے۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو بات پہنچ گئی مرکز تک جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کرنا ہے۔ یہ ہاتھ ہمارے بہت قریب ہے، یہ آنکھیں ہمارے بہت قریب ہیں، یہ زبان ہمارے بہت قریب ہے، یہ کان ہمارے بہت قریب ہیں، یہ پاؤں ہمارے بہت قریب ہیں، لیکن ہمارا نبی ان تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے میرا نبی۔ اچھا چلیے اب جملہ سنیے گا کہ جس جملہ کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بانی، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ کان ہمارے، یہ زبان ہماری، یہ پاؤں ہمارے، لیکن جب میدان معاشر لگے گا یہ تمام ہماری چیزیں ہماری نہیں رہیں گی، ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ ہاتھ ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، آنکھیں ہماری ہیں، کان ہمارے ہیں، پاؤں ہمارے ہیں، لیکن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے میدان معاشر میں۔ ہاتھ بول کر کہیں گے مولا یہ کام لیتا رہا ہے مجھ سے، آنکھیں کہتی ہیں کہ یہ بدنگاہی کرتا رہا ہے، زبان بولے گی مولا بد زبانی کرتا رہا ہے، پاؤں کہیں گے گندی راہ پہ گیا تھا۔ ہماری چیزیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ ہیں سب نعمتیں، ہیں سب نعمتیں، ہاتھ نعمت، زبان نعمت، آنکھیں نعمت، کان نعمت، پاؤں نعمت، لیکن ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ ہمارے حق میں کھڑے ہوں گے۔ وجود کی ہر نعمت ہمارے خلاف ہو جائے گی، لیکن جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، سب کچھ جانتے ہوئے ہمارے خلاف نہیں ہوں گے، ہمارے حق میں کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ عالم ہوگا کہ حضور کا سر سجدے میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حبیب سر اٹھائیے، جو مانگے گے دیا جائے گا۔ تو حضور اس وقت بھی یہی مانگیں گے ربی حبلی امتی۔ اچھا چلیے یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس بطور نعمت ہیں یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہوں گی، لیکن ایک نعمت جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ نعمت ہمارے حق میں کھڑی ہوگی۔ دوسرا جملہ سنیے گا، اولاد کیا ہے؟ نعمت۔ اچھی بیوی نعمت، اچھے دوست نعمت، والدین نعمت، مکان کی چھت، اچھا گھر نعمت، اچھی سواری نعمت، زمانے میں سٹیٹس، مقام، رتبہ، کاروبار نعمت، کوئی فیکٹری، کوئی دکان کا مالک نعمت۔ سنیے گا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ قبر کی حد تک ہیں، کتنا تعلق کیوں نہ ہو، تمام نعمتیں قبر کی حد تک ہیں۔
قبر کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے، یہ قبر کی حد تک تمام نعمتیں ہیں، چاہے اولاد ہو، والدین ہو، اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، فیکٹری ہو، جو کچھ بھی ہے یہ قبر سے باہر ہے۔ اور قبر کے اندر ایک ہی نعمت ہے جو فرشتوں سے کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آج اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں محمد بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی جو نعمت قبر میں کام آئے، جو نعمت حشر میں کام آئے، تو پھر کیوں نہ ہم اس نعمت سے محبت کا اظہار کریں تاکہ کام آئے۔ تو آج اس محفل پاک کے انعقاد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا وہ نعمت کام آتی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو آج کا یہ یاد کرنا، حضور کا میلاد منانا رائے گاہ نہیں جانے والا۔ ہاں جی ہاں جی، ایک بندہ لائن میں لگا دوزخیوں کی دوزخ میں جا رہا ہوگا، اور اللہ کا کوئی ولی گزر رہا ہوگا، اور وہ بندہ دیکھ کر لائن سے نکل کر اس بابے کو پکڑ لے گا، اور بابا جی کو پکڑ کر پتا کیا کہے گا، بابا جی تو ہمیں پتا میں کون ہوں۔ بابا جی کہنے کہ بھئی میں تو نہیں تینوں پچھانا تو کون ہے، فلانے ٹائم تے فلانی جگہ میں تو وضو کرایا سی۔ او اچھا تو ہاں ادھر کدھر میرے نال آ۔ وہ اللہ کے ولی اس بندہ گناہگار کو جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اس کو پکڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ درویش جدا کرے گا اللہ سے کہ یہ میرا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوزخ میں چلا جائے؟ جو ایک ولی کو صرف وضو کروائے وہ ولی اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی سے محبت کرنے والوں اپنے مقدروں پر رشک کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر چونکہ عام ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور ہر ربیع الاول کے سیزن میں یہ طرح طرح کے کئی ورائٹیوں کے مولوی نکل آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ میلاد نبی پاک کے دور میں تھا، صحابہ نے منایا، نبی نے منایا، منانے کی ضرورت کیا ہے، اس طرح نہیں منانا چاہیے، اس طرح نہیں منانا چاہیے، یہ تاریخ تھی، فلاں تاریخ تھی۔ تو بھائی ان چیزوں میں سن کر سوچ کر رہنا جانا اپنے نبی کی محبت سے۔ یہ جملہ بہت خاص ہے جو آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، کیوں منایا، کس نے منایا، تو ان کے لیے ان کو جواب ہے، اور لاجواب کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی پاک وضو فرمایا کرتے تھے، جب وضو کیا کرتے تھے وضو کا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صحابہ کرام اپنی ہتھیلیوں پر لے لیا کرتے تھے، ہاتھوں پر ہاتھ ملنے، جس کو نہیں ملنا اس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ مس کرتے ہوئے اپنے چہرہ پر ملنا، سینے پر ملتے تھے، نوش کر لیا کرتے تھے۔ اچھا یہی نہیں، نبی پاک کے بول مبارک کو بھی پیا گیا ہے، خون مبارک کو بھی پیا گیا ہے، اور جس صحابی نے نبی پاک کے خون مبارک کو پیا ہے اس کے وجود سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ان کی کئی بیویاں تھیں، اور جب وہ بیویوں کے پاس جاتی ہے تو بیویوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ایسی لاجواب خوشبو لگائیں کہ ہمارے خامد کی توجہ ہماری طرف ہی ہو۔ بیش قیمتی خوشبو لگاتی تھی، لیکن اس صحابی رسول کے وجود کی خوشبو ان کی خوشبو پر غالب آ جاتی تھی، اور وہ پوچھتی کہ بیش قیمتی خوشبو ہم نے لگائی ہے لیکن آپ کی خوشبو ہر بار ہماری خوشبو پر غالب آ جاتی ہے، آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر، یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ تو حضور علیہ السلام نے خون پینے والے اس صحابی سے کہہ دیا کہ تم پر دوزخ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ بول مبارک پینے والے، سبحان اللہ، ان کی بھی شان و عظمت کیسی ہے کہ عزیزان گرامی قدر وجود بھی خوشبودار ہے اور اس کی برکتیں بھی نصیب ہیں۔ اب نبی پاک کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا جاتا، لعاب دہن کو ہتھیلی پر لیتے ہیں صحابہ کرام اور ایک دوسرے کو تبرک کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے میلاد شریف کے حوالہ سے پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے تو آپ ان سے پوچھ لینا، یہ وضو کا پانی نہ گرنے دینا، یہ دودھ مبارک کا لے کر منہ پر مل لینا، یہ بول مبارک کا پی لینا، یہ خون کے پی لینے کا کہاں حکم ہے؟ قرآن میں کہیں ہے، حدیث میں کہیں ہے کہ حضور نے کہا کہ میرے وضو کا پانی پی لینا؟ کہیں نہیں لکھا، قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا۔ تو بھائی یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن اور حدیث میں لکھی ہو تو کرنی چاہیے، یہ عمل صحابہ ہے، یہ صحابہ کرام نے نبی سے محبت کی تحت کیا، تو جب نبی کی محبت غالب آ جائے تو وضو کا پسینہ بھی آب حیات لگتا ہے۔
تو ہم جو عمل کر رہے ہیں عزیزان گرامی قدر، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، صحابہ اہل بیت سے بھی ثابت ہے، اولیاء امت سے بھی ثابت ہے کہ میلاد منانا اور میلاد کی خوشی کرنا اور لنگر تقسیم کرنا یہ عمل صحابہ و اہل بیت اولیاء کرام بھی ہے، اور حضور نے خود اپنے میلاد کا اہتمام فرمایا، خود اپنے میلاد کا اہتمام فرمایا۔ اب بات بڑھ گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اب میرے ذہن میں جتنے اس حوالہ سے حوالے موجود ہیں اگر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تو وہ سارا وقت جو آج کی اس محفل کا طے ہے وہ اس گفتگو میں گزر جائے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام